اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج رخصت اور عزیمت یہ ہمارا چیپٹر ہے اور اس موضوع کو لے کے ہم چلیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مباح پڑھا ہے، حکم تکلیفی کی ایک بحث چل رہی تھی جس میں ہم نے 5 بنیادی احکام اور موضوعات پڑھے، جس میں سب سے پہلے واجب آیا، پھر مستحب اور حرام، اور اس کے بعد مکروہ اور مستحب، مکروہ اور آخری چیز مباح تھی۔ مباح کو آپ کے سامنے ایک خلاصے کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ شریعت نے جن احکام میں، جن اعمال میں انسان کو اختیار کر دیا کہ وہ کرے یا چھوڑ دے اس کے لیے برابر ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی سزا یا اس کا ثواب مقرر کیا، تو ایسے عمل کو مباح یا حلال عمل کہتے ہیں۔ اور اس کی پہچان کیا تھی کہ قرآن و سنت میں کسی چیز کے حلال ہونے کا یا کسی چیز سے حرج یا گناہ کی نفی کا اگر کہہ دیا جائے تو یہ چیز مباح اور حلال ہوتی ہے۔ اور یہ کہ ایک اور پہچان یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن سنت میں کوئی حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس میں کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جس سے پتہ چلے کہ یہ واجب نہیں بلکہ مباح عمل ہے۔ اور چوتھا یہ کہ کسی چیز کا اصلی طور پہ، جیسا کہ معاملات دنیا ہیں، تصرفات ہیں، یہ اصلی طور پہ حلال اور مباح ہے، الا یہ کہ شریعت نے اس سے منع کر دیا جائے۔ منع کر دیا جائے تو وہ حرام ہے، الگ چیز ہے، لیکن اگر شریعت میں اس کے بارے میں کوئی چیز، کوئی نص نہیں آئی، کوئی اس کے بارے میں احکام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے عام دنیا کے جو معاملات ہیں وہ جائز ہیں۔ اور ایسے مباح اعمال میں ان کا حکم یہ ہے کہ نیت اور ارادے کے تحت اللہ سے ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یہ ہے مباح کی بنیادی چیزیں۔ آج رخصت اور عزیمت ایک موضوع ہمارے مطلب اس موضوع پہ انشاءاللہ بحث ہوگی۔ تعریف رخصت کی ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اس کا نام ہے جامع الاصول۔ یہ الوجیز فی اصول فقہ جو ہم نے کتاب اختیار کی ہے، اس کا اردو ترجمہ نہایت ہی آسان اور سلیس اردو میں ہے۔ یہ آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ وہ پیج جو میں پڑھایا کروں گا اس کو شیئر بھی کروں گا۔ البتہ میں یہ کہ صرف میں اسی کا استفادہ نہیں کرتا، بلکہ میں عربی زبان میں جو کتاب لکھی گئی ہے الوجیز، اس سے بھی استفادہ کرتا ہوں، کچھ اور کتابوں سے بھی استفادہ کرتا ہوں اصول فقہ کی، اور یہ جو جامع اصول ہے نا، اس سے بھی استفادہ کرتا ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ الوجیز کی بہت ہی آسان اردو ترجمہ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو رخصت کی تعریف ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریعت میں کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت بندوں کی آسانی کی خاطر اور ان سے تنگی دور کرنے کے لیے ایک فعل کی اجازت دے دی جائے تو اس کو رخصت کہتے ہیں۔ یعنی اصل میں ممکن ہے وہ واجب عمل ہو یا حرام عمل ہو، تو واجب عمل کو جائز قرار دیا جائے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور حرام عمل کو یہ جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اس کو بہت ہی مجبوری اور بہت ہی اضطراری کیفیت میں۔ اور عزم کو لغوی معنی، لغوی طور پہ یہ عزیمت جو لفظ ہے یہ عزم سے ہے، عزیمت عزم سے ہے۔ عزم کسے کہتے ہیں؟ پختہ ارادہ، کسی چیز کا پختہ، کسی عمل کا پختہ ارادہ کرنا، جیسا کہ قرآن میں وارد ہوا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی لیکن وہ اپنے ارادے میں عزم نہیں رکھتے تھے، ان کی یہ مطلب اس گناہ کی کے اوپر عزم نہیں تھا ان کا، یہ ہے عزیمت۔ اور اصطلاحی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو احکام عادیہ ہیں، مطلب عام حالات میں جو مستحب ہوتا ہے، جو حلال، مباح یا واجب یا مکروہ اعمال ہوتے ہیں، وہ عزیمت میں آتے ہیں، الا یہ کہ اس کے مقابلے میں اگر رخصت کا کوئی پہلو ہو تو تب ان احکام پر عزیمت کا جو نام ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ عام جو عادی حالات میں احکام ہیں، مستحب، واجب، حلال، حرام، یہ سارے یہ عزیمت ہی کہلاتے ہیں۔ اگر رخصت دی جائے تو وہ الگ پہلو ہوتا ہے اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ ان احکام پر عزیمت کا نام تب ہی فٹ کیا جائے گا جب اس کے مقابلے میں رخصت آئے گی۔ رخصت کی اقسام 3 ہم کہہ سکتے ہیں، 3 طرح کی اقسام ہیں، جس کو میں نے بہت ہی اختصار سے اس کی تعریف میں بیان بھی کر دیا۔ سب سے پہلی قسم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت کے تحت حرام چیز یا عمل کا جائز قرار دینا، یہ رخصت کی ایک قسم ہے۔ مثلا زبان سے کلمہ کفر کہہ دینا یہ حرام عمل ہے، بلکہ ملت سے خارج کر دینے والا عمل ہے، لیکن
اگر مجبور کیا گیا شخص، مطلب جس کو اپنی جان کی ہلاکت کا خوف ہے، وہ اگر اپنے دل میں ایمان کو ثابت کیے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کہہ بھی دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہے لیکن زبان سے اگر کلمہ تو کفر کہہ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز اور اس کو رخصت دی گئی ہے اس میں۔ یہ ہے پہلی قسم۔ دوسری قسم ترک واجب کا جائز ہونا، ترک واجب کا جائز ہونا یہ بھی ایک رخصت کی قسم ہے۔ مثلا رمضان کے روزے فرض ہیں لیکن مسافر اور مریض کے لیے چھوڑنے کی رخصت رکھی گئی ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں ان حالات میں۔ اور تیسری قسم کہ بعض معاملات جو کہ انسانوں کی ضرورت میں آتے ہیں، بہت ہی ضروریات کی چیزیں ہیں، بہت ہی ضروریات کے معاملات ہیں، تو اسے عام قاعدے سے ہٹ کر جائز قرار دینا یہ بھی رخصت کی قسم ہے۔ اس کی مثال سے آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی۔ مثلا استثناء کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی بیع معدوم اسلام میں ناجائز ہے، یعنی جو چیز ایک بیچنے والے کے پاس موجود ہی نہیں ہے اس کی قیمت لینا یا اس کو بیچنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں، میں اس کو کیسے بیچ سکتا ہوں؟ لیکن اس کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت سارے طریقے نکال لیے گئے ہیں، لیکن اس طرح کی بیع جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات میں اسے جائز قرار دینا یہ شریعت کی طرف سے موجود ہے رخصت اس کی۔ مثلا ایک لوہار کو دروازے بنانے کے لیے کہا گیا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بعض رقم یا کل رقم پہلے لے لے تاکہ سامان ضرورت جو اس کا ہے، ضرورت کا سامان ہے، کچھ لوہا لے لینا ہے جس سے اس نے اس کو تیار کرنا ہے، تو وہ اس پیسوں سے خرید کر خریدار کے لیے دروازہ تیار کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں کہ بعض معاملات میں عام قاعدے سے ہٹ کے، عام قاعدہ کیا تھا کہ جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، لیکن یہ اس نے لے کے اس کو تیار کرنا ہے، یہ انتہائی ضرورت کی چیزیں انسان کے لیے ضرورت کے معاملات ہیں، تو انسان کی احتیاجیات کو، اس کی ضروریات کو دیکھنے کے تحت ان کو دیکھتے ہوئے شریعت نے یہ چیزیں ان کے لیے جائز قرار دی۔ یہ رخصت کی 3 اقسام ہیں، یعنی ایک میں ضرور کے تحت حرام چیز کا جائز ہو جانا، اور دوسری قسم میں ترک واجب کا جائز ہو جانا، اور تیسری قسم یہ تھی کہ بعض معاملات میں عام قاعدے سے ہٹ کے کسی چیز کا جائز قرار دینا۔ رخصت کا حکم یہ ہے کہ رخصت میں اصل اباحت ہے، یعنی بندہ اس کو اختیار کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی ایک جائز یعنی واجب یا حرام عمل مجبوری کے تحت بندے کو اس میں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اسے کرے یا چھوڑ دے، لیکن اس عمل کا اصل حکم باقی رہتا ہے۔ یعنی اگر وہ واجب ہے اس کو چھوڑنے کا اختیار دے دیا گیا، رخصت دے دی گئی ہے، لیکن اس کا اصلی حکم باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ حرام ہے، اگر اس کو کرنے کا یا اس کو حرام چیز کو کھانے کا اگر کی رخصت دے دی گئی ہے تو اس کا اصلی حکم باقی رہتا ہے پھر بھی۔ اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات عزیمت اختیار کرنا رخصت اختیار کرنے سے اولا ہوتا ہے۔ عزیمت کا کیا ہے کہ رخصت کو چھوڑ دینا اور اس عمل کے اصلی حکم پر عمل کرنا، اس فعل کے اصلی حکم پہ عمل کرنا۔ مثال کے طور پہ مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر کہنا یہ اور دل میں ایمان ثابت ہو تو یہ چیز جائز ہے اور اس کی رخصت دی گئی ہے۔ لیکن اگر عزیمت کو اختیار کرتے ہوئے مجبوری کی حالت میں بھی اگر بندہ کلمہ کفر زبان سے نہ کہے تو یہ دین کے لیے اظہار قوت اور دین کی معنویت کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ اس کی بہت ساری مثالیں سیرت سے بھی مل جاتی ہیں، حدیث سے بھی مل جاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب کے کچھ چیلے ان کے جو ہیں انہوں نے 2 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو قید کیا اور حراست میں لے کے مسیلمہ کذاب کے دربار میں حاضر کر دیا۔ تو اس کذاب نے ان صحابہ میں سے ایک سے پوچھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے اپنے بارے میں پوچھا تو ان صحابی نے کہا کہ تم بھی اللہ کے رسول ہو، یعنی رخصت اختیار کر لی، زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب دوسرے صحابی کا معاملہ کیا ہوا؟ مسیلمہ کذاب نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کذاب نے اپنے بارے میں بھی پوچھا، تو صحابی نے کہا کہ میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، آپ کی بات مجھے سنائی نہیں دے رہی۔ تو اس نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ان صحابی نے کہا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے دوبارہ اپنے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں بہرا ہوں، میں تیری بات نہیں سن رہا۔ اسی طرح تیسری بار بھی کذاب نے اسی طرح سوال کیا اور ان کا اسی طرح جواب ہوا تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ پہلے والے نے اللہ کی طرف سے دی گئی رخصت کو اختیار کیا، اور دوسرا جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ دوسرے نے کھل کر حق کی بات کی ہے تو اس کے لیے مبارکباد ہے، ہنیئا لہو۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور واقعات بھی ہیں، جیسے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اور غزوہ خندق کے بعد جو غزوہ بنو نذیر جو ہے اس کے بارے میں جو کچھ واقعات آتے ہیں۔ نماز عصر کے تحت کچھ صحابہ کو کہا گیا کہ آپ جا کے نماز عصر پڑھیں، اور اس کو کچھ نصیحتیں کی گئی۔ بہت سارے واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے، لیکن میں اختصار کے تحت یہ ایک مثال آپ کے سامنے دلیل کے طور پہ رکھ رہا ہوں۔ یہ بنیادی طور پر رخصت اور عزیمت کا ہے کہ ایک صحابی نے رخصت اختیار کی، دوسرے صحابی نے عزم سے کام لیا اور کلمہ کفر اس مجبوری کی حالت میں بھی نہیں کہا۔ تو یعنی اصل حکم پر ثابت قدم رہنا یہ عزیمت ہے، اور رخصت اختیار کرنا یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے، وہ مجبوری کے تحت اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی۔ لیکن تنبیہاً آپ کے سامنے کچھ ملحوظ خاطر رکھنے والی باتیں یہ ہیں کہ رخصت، یہ جو بھی رخصت ہے یہ اسلام میں اس کا حکم بھی جز کے لحاظ سے ہے، یعنی جزئی طور پر یہ رخصت ہے، کلی طور پہ یہ عزیمت کے تحت ہی آتی ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھیں، جیسا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے، لیکن کسی جابر حکمران کے ڈر سے کچھ افراد اگر اس کو چھوڑ دیں تو یہ ان کے لیے رخصت ہے، لیکن اگر سب کے سب ہی یہ کام چھوڑ دیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، تو اس سے دین کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی۔ اس لیے سب کے لیے رخصت کا اختیار کرنا جائز نہیں ہے، کلی طور پہ جائز نہیں ہے، سب کے لیے رخصت نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی کو عزیمت اختیار کرنی ہوگی تاکہ دین کی بنیادوں کو ٹھیس نہ پہنچے، دین کی بنیادیں نہ کمزور ہوں۔ اور کبھی کبھی تو رخصت پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی کبھی رخصت پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، مثلا سخت مجبوری کی حالت میں اور بھوک سے موت کے خوف سے مردار کھانا، یہ رخصت ہے، یہ ایسی رخصت ہے کہ جس کو اختیار کرنا واجب ہے۔ اور اگر وہ بھوک سے مر گیا اور اس نے رخصت اختیار نہ کی تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس طرح وہ خود کو ہلاک کرنے کے زمرے میں آئے گا، جو کہ حرام عمل ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کا قتل نہ خود کرو۔ تو یہ نہیں واجب پر حرام پر دلالت کرتی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا حرام عمل ہے۔ احناف اسی رخصت کو رخصت اسقاط بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس میں واجب جو اصلی حکم ہوتا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، کسی چیز کا واجب ہونا یا حرام ہونا وہ والا حکم ساقط ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں بندے کے لیے اختیار بھی باقی نہیں رہتا بلکہ اس کو رخصت پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ رخصت کی ایک قسم آپ کہہ سکتے ہیں جس میں واجب ہے، باقی دوسری رخصتوں میں عام حالات میں وہ چیز جائز ہوتی ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اگر آپ عزم سے کام لیتے ہیں اور عزیمت اس کے اصلی حکم پہ عمل کرتے ہیں تو یہ اولا ہے، افضل ہے۔ اب اس میں ملحوظ خاطر اور تنبیہاً ایک بات یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں کہ بندہ اپنے مجبوری کا تعین
اور اختیار کا تعین بھی انسان کے پاس خود ہے کہ بندہ اپنے گربان میں جھانکے کہ کیا وہ واقعی اتنی مجبوری کی حالت میں ہے کہ اس پر حرام بھی جائز ہو گیا، اس پر واجب عمل بھی ساقط ہو گئے، تو اس کا انسان اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔